اس وقت فلسطین میں بڑی مشکل حالات ہیں، عالم اسلام مشکل میں ہے، ظلم کی داستان رقم ہو رہی ہے۔ ایسے میں ایک مسلمان سوچتا ہے کہ ہم پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ محترم بھائیو، اللہ کی مدد کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں۔ آج ہم بے بس ہیں، بے بسی کی حالت میں ہم پکار رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ آج تو کافر بھی ہم کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو ایک اللہ کے ماننے والے تھے، ایک پیغمبر کے ماننے والے تھے، وہ رب ان کی مدد اب کیوں نہیں کرتا؟ ان کے تو بڑے بڑے دعوے تھے، آج کافر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم پر اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری اپنی کرتوتیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے لوگو جب ہم اپنی مدد نازل کرتے ہیں تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ ہاں وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ نے اپنی مدد تم سے اٹھا لی، دنیا جہان میں تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم تو یہاں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں چائنا ہماری مدد کرے گا، رشیا ہماری مدد کرے گا، امریکہ ہماری مدد کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کرے گا۔ ہم اپنے رب کو چھوڑ کر ان کافروں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی آئے اور ہماری مدد کر دے، جبکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ نے اپنی مدد کھینچ لی، اگر اللہ نے تم پر رسوائی ڈال دی، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مدد کیوں اٹھا لی ہم سے؟ ہم پر رسوائی کیوں مسلط کر دی؟ ہم پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ محترم بھائیو، اللہ کی مدد کے چند اصول ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے اصولوں اور قانونوں کے تحت مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول یہ ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذمے ہے، مجھ پر حق بنتا ہے۔ اللہ اپنے ذمے یہ بات لگا رہے ہیں، کون سی بات؟ مدد کرنا۔ کن کی مدد کرنا؟ نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا۔ تو اللہ کی مدد کا پہلا تقاضا یہ ہے، پہلا اصول یہ ہے، پہلا قانون یہ ہے کہ تم مومن بندے بن جاؤ۔ اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ کی مدد تم پر ضرور آئے گی۔ دیکھیے رب تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں آیتوں میں ایمان فرمایا ہے، اسلام نہیں فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ تم پر اللہ کی مدد آئے گی۔ نصر المؤمنین ہے، نصر المسلمین نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اگر تم مسلمان ہو تم پر اللہ کی مدد ضرور آئے گی، کیونکہ اسلام تو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن مومن بننے کے چند تقاضے ہیں۔ مومن بننے کے چند تقاضے، اگر ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے ہم مومن نہیں بن سکتے۔ ہمارے ہاں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے نا ایمان لے آؤ، مومن بن جاؤ، یا اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ وہ ایمان کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا، اب ایمان کیا چیز ہے؟ عام لوگوں کو تو ایمان کی سمجھ نہیں آتی، ہمیں ایمان کی سمجھ ہی نہیں ہے، ایمان کیا چیز ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ایمان کے تقاضوں کو پڑھیں۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان نام ہے عمل کرنے کا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عمل کرنے کا نام ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اپنی صحیح البخاری میں، اور وہ لکھتے ہیں الایمان هو العمل، ایمان عمل کا نام ہے۔ اسلام تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم نے حاصل کر لیا، لیکن ایمان عمل سے آئے گا۔ اسلام کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو، تب جا کے مومن بنو گے۔ اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اللہ کا حکم ماننا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلنا پڑے گا، تب جا کے مومن بنو گے۔ تو اگر مومن بن جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر مومن بن جاؤ تو انتم الاعلون، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ بلکہ فرمایا کان حقا علینا، اللہ کے ذمے ہے، اگر تم مومن بن جاؤ تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے مومن بندے بن جائیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، تاکہ اللہ کی مدد جو ہے وہ ہم پر آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔